آپ اپنے اس وجود پر ترس کھائیے، وگرنہ یہ وجود عنقریب آپ کا ساتھ چھوڑے گا، پھر آپ کا ساتھ آپ کے حصوں میں سے کوئی بھی نہیں دے گا، نہ بچوں میں نہ بیوی میں۔ اللہ صحت دے، نہیں یقین آتا ہے ایک مہینہ بیمار ہو کے دیکھ لو، یہ سارے کے سارے جو آپ کی نسل اور آپ کی عقل ہے، یہ ہمارے سے دعائیں کروائیں گے، دعا کرو ابو کے لیے آسانی ہو جائے، اب ابو کی تکلیف ہمارے سے برداشت نہیں ہوتی۔ ایک باپ اپنے بچوں کی تربیت، بیٹیوں کی تربیت کر رہا، مکان میں دکان میں کوئی کسر نہیں چھوڑا، اس نے کبھی زندگی کے اندر نہیں کہا کہ مجھے میرے بچوں سے دور کرنے کی دعا کر دو۔ 50 سال تک خدمت کرنے والا آج خود محتاج ہو کے پڑا ہے، اس کی اس دنیا کی ناکامی کا اللہ نے اس کی نسل سے ہی کہلوا دیا۔ اس کے پیسے سے، اس کی محنت سے کہلوا دیا۔ اتنی بے رخی دنیا ہے، اتنی بے وفا دنیا ہے، جس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، عدالتوں میں، کچہریوں میں، پنچایتوں میں، رشتہ داریوں میں، بیٹھکوں میں بیٹھ کے جس دنیا کی خاطر پتہ نہیں ہم نے کیوں کیا ہو ہاڑ کر رکھی۔ آپ حضرات اپنے آپ کے بارے میں سوچئے، ہمیں عقل مند کوئی نہیں کہے گا، میں دنیا بے وقوف کہتی ہے۔ جانور کے بارے میں، اوپر کبوتروں کے بارے میں، گلی کے کتے کے بارے میں، بلیوں کے بارے میں، پالتو طوطوں کے بارے میں کتنی فکر ہوتی ہے۔ ان کو دانا ڈالا، ان کے لیے دانا لے کے آئے، کبوتروں کو خوراک ڈالی، بلیوں کو خوراک ڈالی۔ آپ کے بچوں نے ہمیں اور آپ کو قبر میں چھوڑ کے آنا ہے، وہاں کی بھی کوئی سیکیورٹی، وہاں کی بھی کوئی حفاظتی انتظامات، حفاظتی تدابیریں آپ کے میرے پاس۔ اس سردی کے موسم میں لوگ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں نہیں آتے، باپ کی مغفرت کے لیے قبرستان آئیں گے۔ ماں بچوں کو کہتی ہے صبح نماز پڑھ لینا، پانی بہت ٹھنڈا ہے۔ یہ ماں کس کی پہچان کروا رہی ہے؟ آپ حضرات یہاں تشریف فرما ہوئے، آپ کی یہ محبت کا اظہار مجھے بتائیے تو صحیح، آپ آئے کس لیے یہاں؟ آپ دینی مدارس میں حوصلہ افزائی کے لیے، علماء کے بیان سننے کے لیے، نعت خوانوں کی نعتیں سننے کے لیے آپ یہاں بیٹھے ہو، ٹی وی کے آگے آپ بیٹھے، ڈرامہ بور لگتا ہے اسے چینل بدل دیتے ہو، آپ یہاں 5 گھنٹے سے بیٹھے ہو، اس کا مطلب یہ آپ کے مزاج کو، آپ کے دل کو، آپ کے دماغ کو، آپ کی سوچوں کی وسعتوں کو، آپ کے خیال کو اور آنے والے مستقبل کو یہ سارا پروگرام بھلا معلوم ہوا۔ اس کے اختتام تک آپ سارے حضرات تشریف فرما ہو، تو میری ایک عرض ہے بھائی میرے پیاروں، ایک عرض ہے، اگر یہ چیز آپ کو ہر لحاظ سے اچھی لگی تو آپ اس چیز کو اپنی نسلوں کے لیے قبول کروانے کے لیے کیوں تیار نہیں؟ اتنے بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا، ان کے سر پہ پگڑی بندھی، ان کا مستقبل آپ کے کھاتے میں کیا ہے؟ آپ کی نسلوں میں، آپ کے مکان میں، آپ کے دکان میں ان کا مستقبل کوئی ہے؟ یا چاچے بھی بیٹھے ہیں، تائے بھی بیٹھے ہیں، مامے بھی بیٹھے ہیں، رشتہ دار بیٹھے ہیں۔ بتاؤ آنے والے وقتوں میں جب یہ بچہ جوان ہو کر اپنے آپ کو کسی مدرسے کے یا مسجد کے حوالے کرے گا تو اس بچے کا آپ کی نگاہوں میں، پیار بھری نگاہوں میں، اس بچے کی دستار بندی پر آپ دور دراز سے آئے ہو، آپ کی نگاہوں میں آنے والے 10 سال میں اس کے کاروبار میں، اس کی شادی بیاہ میں، اس کی ضرورتوں میں، آنے والے وقتوں میں اس بچے کا مستقبل آپ کی نگاہوں میں کیا ہے؟ اگر یہ چیز آپ کو بھلی لگی، اچھی لگی اور آپ سر ہلا کے کہہ بھی رہے تھے اور حضرت کے بیان کے بعد اب گنجائش نہیں رہی، میں تو خانہ پوری کرنے کے لیے بیٹھا ہوں کہ جب کسی چیز کی اس نظام کے بعد آپ کو بھلا معلوم ہوا، آپ اپنی نیندوں کو چھوڑ کر، گرم بستروں کو چھوڑ کر، ضروریات کو، گھر سے بار بار فون آ رہا ہے، آدھا گھنٹہ ٹھہر، پونا گھنٹہ ٹھہر، میں آ رہا ہوں، کوئی وجہ تو ہے جس نے آپ کو یہاں بٹھا کر آپ کے دل کو بہلا رکھا ہے۔
اگر قرآن کریم کے موضوع پر گفتگو سننے سے انسان کے مزاج میں، انسان کے ایمان میں، انسان کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے، اس کو زندگی میں جب لے کے آئیں گے، اپنے گھروں میں لے کے آئیں گے، اپنے بازاروں میں لے کے آئیں گے، اپنی دکانوں پہ لے کے آئیں گے، تو بتاؤ میرے عزیزوں کیا نور علی نور نہیں ہو جائے گا؟ جس تعلیم کو اپنے معیار زندگی، ماں بھی چھیت رہی، باپ بھی مار رہا ہے، اور بیٹا چھپ کے کونے میں بیٹھا، چھت پہ چڑھا گیا، صبح ہو گئی شام تک بیٹا نہیں آیا کہ ابا کہے گا اسکول کیوں نہیں گیا تھا، اسکول کیوں نہیں گیا تھا۔ جو تعلیم میرے عزیزوں فن اور ہنر کے درجے میں حیثیت رکھتی ہو، اس کے لیے اولاد کو اور باپ کو اتنی فکر ہے، اور جو چیز آپ کو مجھے قبر سے اٹھا کے جنت الفردوس میں پہنچا دے، اس کے لیے آپ کی میری فکر کہاں تک ہے؟ بدنصیبی کی بات نہیں، چنوٹ کا فرنیچر مشہور ہے، چنوٹ کا عصا مشہور ہے، چنوٹ کا ممبر مشہور ہے۔ ممبر بنانے والا ادب سے ممبر بنا کر خدا کے گھر میں لا رہا، لیکن خود اللہ کے گھر میں نہیں آ رہا۔ بتاؤ کسر کہاں رہی؟ عصا ہاتھ پہ پکڑے، جمعے کا خطبہ ارشاد فرمائیے، مولانا کے کام آئے گا۔ اس کی اتنی کشیدہ کاری اور محنت سے تیار کرنے والا یہ تو اللہ کے گھر میں بھیجا، خود نہیں آ رہا۔ صبح جب گھر سے نکلتا ہے، مسجدوں کے باہر گلے پڑے ہوئے ہیں، ان گلوں میں 10-20 روپے تو ڈال رہا ہے، اور کہہ رہے کہ دیکھ جو چیز میری جو اس دنیا میں اندر حیثیت بھی لگتی وہ تو اللہ کو دے کے جا رہا ہے، اپنا پیسہ دے کے جا رہا ہے، خود اللہ کے گھر میں نہیں آ رہا۔ کبھی کسی ڈاکٹر صاحب سے بھی دعا کروائی، ماسٹر صاحب سے بھی دعا کروائی، کسی چوکیدار سے بھی دعا کروائی، پٹواری سے بھی دعائیں تم ان سے کرواتے ہو، اتنا تو یقین ہے کہ اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ ابا بخشوانے کے لیے مدرسے کے بچے، اماں بخشوانے کے لیے مدرسے کے بچے، بچہ بیمار ہو جائے دم کرانے کے لیے مدرسے والے، نظر اتروانے کے لیے یہ لوگ، تو تمہاری زندگی کے مستقبل بنانے کی جو یہ پکار کر، رو رو کر، دھاڑے مار کر، زور زور سے یہ آوازیں دے رہے ہیں، ان کی بات پر اعتبار کیوں نہیں آتا؟ ان کی پھونکوں پر اعتبار ہے، ان کے تعویذوں پر اعتبار ہے، ان کی باتوں پر اعتبار کیوں نہیں آتا؟ ہماری مسجد کے مولوی صاحب کا تعویذ چلتا ہے، اس کی تعویذ تو آپ کا زندگی کے اندر، آپ کی زندگی میں چلتا ہے، اس کی بات کیوں نہیں چلتی؟ آنکھ کرامت ہے، ہاتھ کرامت ہے، پیر کرامت ہے، جہاں سے چلاؤ چیک چار، ہاتھ کو جہاں لے جاؤ جا رہا ہے آنکھ، لیکن اللہ کو پہچاننے میں، اس کے حبیب کی اتباع میں ہمارا دل کرامت نہیں، دل بیکار ہو گیا۔ ایمان کی محبت کا، اللہ اس کے رسول کی محبت کا احساسات چھوڑ دے تو یہ دل تو ڈسٹ بن میں ڈالنا چاہیے، تمہیں سینے میں کیوں سجا کے رکھا؟ جب اسے اللہ اس کے رسول کی پہچان ختم ہو جائے تو اللہ تو اسے گوشت کا لوتھڑا کہہ رہے، اسے اللہ دل نہیں کہہ رہے۔ سردار ہی بغاوت کر جائے گا تو اس کے ماتحت اعضائے انسانی تو خود بیکار ہو جائیں گے۔ آج میرے عزیزوں، اعضائے انسانی کا علامت ہے سردار بغاوت کر رہا۔ یہ اعضائے انسانی جو ہیں یہ ہر بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن دل انکار کر کے بیٹھا ہو۔ کیوں؟ اسے دنیا کی محبت نے ڈبو کے رکھ دیا، پیسے کی محبت نے ڈبو کے رکھ دیا۔ ہم پرسوں سفر کر رہے تھے، آج بھی میں میلسی میں تھا، ظہر کی نماز کے بعد مغرب کی اذان مجھے میلسی میں ہوئی، یہ اللہ کیسے جاؤں، اللہ بچائے، شور کوٹہ میں اتار دیا میں 3 گھنٹے 3.5 گھنٹے، اور روزانہ کا یہ حال ہے۔ میں نے جانا تھا کہاں؟ جھانگڑے سے آگے 35 کلومیٹر، اور میں نے ان کو کہا، میں نے کہا تقریباً 5.25 گھنٹے کا سفر ہے اور 12 بجے ہم نہیں پہنچ سکتے، آپ آئیں۔ جب ہم پہنچے عبدالحکیم کے پاس پرسوں، تو میں نے کہا یار اب وقت تو نماز کا چلا ہی گیا، 20 منٹ رہ گئے، ظہر اثر اکٹھی پڑھ لیں گے، پڑھ سکتے ہیں سفر کے اندر، ظہر کا وقت جاتا ہوں، اثر کا وقت آتا ہوں، مغرب کا جاتا ہوں، یہ کبھی کبھار، روزانہ معقول نہ بنے۔ تو جہاں جس بورڈ کے اندر اب آپ سوئچ لگائیں گے کرنٹ تو آپ کو وہیں سے آئے گا۔ اب ہمارا الحمدللہ اہل اللہ کے قدموں والے بورڈ میں سوئچ لگا ہوا، ان کی پہچان آنکھ اللہ کی محبت کرتی ہے۔ اب میں نے سفر کرتے کرتے میں عبدالحکیم کراس کیا، انٹرچینج نہ کرنے لگا، باتھ روم وغیرہ تھے،
تو ایسے موبائل ہاتھ میں تھا، میں نے یوں کر کے دبا دیا، مولانا عباد اللہ صاحب رائے والوں کا کلپ آیا، میں نے کہا بھائی حی علی الصلاۃ، دیکھو کیسے اللہ رحمائی فرماتے ہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اللہ کہہ رہے ہو بھلائی کی طرف۔ لوگ کہتے ہیں نماز پڑھیں گے حرج ہو جائے گا، اللہ کہتے ہیں نماز پڑھیں گے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میں نے کہا روک گاڑی سائڈ پر، رہنمائی تھی نا، کوئی گائیڈ کرنے والے نہیں مل رہا تھا۔ اب جو موبائل شیطان کاٹتا ہے اللہ نے اسی طرح رہنمائی کروا دی۔ انگلیاں ہیں، ان پہ تسبیح پڑھ لو، ان پہ ٹک ٹاک کر لو۔ آنکھیں ہیں، قرآن پڑھ لو، اس کو دیکھ آنکھوں سے دیکھ کر، اور بے حیائی کو دیکھ لو۔ تو ہماری گاڑی رکی 3:20-25 کے اوپر یا 40 میں دورے تھے، پڑھو نماز ظہر کی، 15 منٹ لگے گا، ڈرائیور نے کہا پڑھ اللہ کا نام لے کے۔ جہاں ہم نے پہنچنا تھا 7 بجے، اللہ کریم نے وہاں میں 5:30 بجے پہنچا دیا۔ اور بہت ساری ایسی جگہ سفر کی دعا پڑھ کے نکلے، اللہ سفر کو سمیٹ دے، لیکن جب سفر میں لگے ٹوٹیاں ہوں تو پھر وہ گاڑی سیدھی جا کے گنے کی ٹرالی میں لگتی ہے، پھر کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پہلی سفر کی دعا پڑھ کے نکل جاتے۔ مولانا محمد سعد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مسنون دعاؤں کو تو اپنے پلے باندھ لو، اور مسنون دعاؤں کو کبھی نہ چھوڑنا، کیونکہ ان مسنون دعاؤں نے قبولیت کے رستوں کو دیکھا ہوا ہے۔ حضور سے نکلے ہوئے الفاظ کبھی جھوٹے ہو سکتے ہیں، نبی کی زبان سے نکلی بات کبھی غلط ہو سکتی ہے۔ سارے آس کے رسول بیٹھے میرے لیے، سب نے چٹیوٹ میں بازار سجایا تھا، اور حضور کی ولادت کا جشن کس نے ختم نبوت کے جلسے میں، کس نے میلاد کے صورت میں منایا تھا، سارے حضور کے تو شاک ہو، اور سب میرے عزیزوں اس بات کا نعرہ لگائیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ اگر کوئی ہمارے سے پوچھ لے کس کی غلامی کر رہے ہیں تو ہمارے بچوں کو جس کی غلامی کر رہے ہیں اس کا نام ہی نہیں آتا۔ اس غلامی کے نام پر آپ حضرات سے ووٹ مانگ رہے ہیں، چنوٹ والوں تم خوش قسمت ہو، تم نبی کی غلامی میں نبی کے غلاموں کو ووٹ دیتے ہو، اور باقی پورے پاکستان کے اندر اپنی زندگیوں کو میرے عزیزوں بدلیے۔ رات کا 1 بج رہا، آپ نے گھر جانا ہے، آج گھر جا رہے ہو، کل قبر میں جانا ہے۔ دنیا کتنی بے وفا، دنیا کے آپ کا ساتھ دینے والے کتنے ڈھکوسلے باز ہیں، قدم قدم پہ دھوکہ دیتے ہیں۔ نہیں یقین آتا آپ رات کے اندھیرے میں مجھے بھی ساتھ موٹر سائیکل گاڑی میں بٹھا لیجئے، قبرستان چلیں، یہ بھی سچا یہ بھی سچا یہ بھی سوچا ہے، سارے میرے سمیت دھوکے باز ہیں۔ میں بھی اپنے ابا کو چھوڑ کے آیا اور میں نے قبر پہ کیا لکھا، آخری آرام گاہ۔ میں اپنی اماں کو چھوڑ کے آیا، میں نے قبر پہ خطبہ لگایا، آخری آرام گاہ۔ اپنے بھیا اپنی بہن کو قبرستان، اپنے استاد کو، اپنے شیخ الحدیث کو، اپنے بڑے استاد کو چھوڑ کے آیا تو وہاں قبر پہ لکھا آخری آرام گاہ۔ ایسے لکھتے ہیں نا جی۔ آپ نے بھی میرے عزیزوں کئی قبرستانوں کے اندر قبروں کے اوپر لکھا ہوگا آخری آرام گاہ۔ اللہ فرماتا ہے جھوٹ ہے، آخری آرام گاہ تو جنت ہے، جہنم ہے تو آخری انتظار گاہ ہے۔